اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد جو ہے اس کا ترانہ بول کر ہم اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کبریائی کا ترانہ بول کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد کرتے ہیں۔ یعنی 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مخصوص عمل ہے ان دنوں کا یہ مخصوص عمل ہے۔ اور ہر مسلمان جب نماز کا سلام پھیرتا ہے اپنی بال اپنے اوپر ایک مرتبہ ان تکبیرات کو پڑھنا واجب سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مسلمان ان تکبیرات کو اپنی زبان سے بولتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اللہ اللہ اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر کے یہ مسلمان خوش ہوتا ہے، واہ میرے مالک تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تیری کبریائی کا ترانہ بول دیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ترانہ، اسی مہینے کا یہ ترانہ، اسی مہینے میں قربانی، اسی مہینے کے پہلے 10 دن، جن 10 دنوں کی میرے مالک نے قسم اٹھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ اللہ میرے بھائی، اللہ قسم کے بغیر بھی کسی بات کی اہمیت دلائے تو ہم مسلمان ایسے مسلمان ہونے کے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا اس لیے ہم اس کی اہمیت کو جان جاتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ان 10 دنوں کی عظمت پر، ان 10 دنوں کی فضیلت پر میں قربان کیوں نہ جاؤں؟ میرے مالک نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنے کا جب ارادہ کیا، مالک نے جب ان 10 دنوں کی فضیلت کو اپنی کلام مقدس میں نازل فرمایا تو اللہ نے قسمیں اٹھانا شروع فرما دی۔ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا والفجر، اللہ اللہ مجھے فجر کی قسم ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی۔ اللہ اللہ ان آیات نے سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے، مراد یہی فجر کا وقت ہے۔ اللہ اللہ بعض علماء نے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہر دن کی فجر مراد ہے اسے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 ذو الحج کی جو فجر کی نماز ہے اس دن کی اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے فرمایا فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ اللہ کتنی خوبصورت بات، فرمایا 10 راتوں کی قسم، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم ہے۔ اللہ اللہ یا جفت سے مراد مفسرین نے لکھا جفت سے مراد 10 ذو الحج کا دن، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور طاق سے مراد 9 ذو الحج کا دن جس دن وقوف عرفہ کے لیے حاجی سارے کے سارے جناب مقام عرفات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، حج کا سب سے رکن اعظم بڑا رکن جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یعنی طاق سے مراد وہ 9 ذو الحج کا دن ہے جس دن سارے حاجی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس میدان کی زیارت نصیب فرما دے، اور اس دن کا وقوف بھی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، ہم بھی 9 ذو الحج کا وقوف میدان عرفات میں جا کر کریں۔ اللہ 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 نے اس دن کی قسم اٹھائی، اس دن کی اہمیت کو بیان فرما دیا جس دن سارے حاجی ایک ہی لباس میں عاشقانہ عبادت سر سے ننگے ہو کر 2 چادروں میں ملبوس ہو کر اپنے رب کے حضور میدان عرفات میں کھڑے ہو کے سارے کے سارے بیک زبان بول رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر،
یہ ترانہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر حاجی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن کی اللہ نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں، اور جس دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مالک نے اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ ہے وہ دن۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے اعمال ہم عشرہ ذی الحج کے اندر کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو حج ہے، 9 ذی الحج کو حج ہے، 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہے، اور اس میں آپ قربانی سر انجام دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ جناب یہ جانور جو ذبح کرتے ہیں آپ، حقیقت میں یہ جانی قربانی تھی، رب کی آپ پر اور ہم پر مہربانی ہوئی، اس جانی قربانی کو اللہ نے مالی قربانی بنا دیا ہے، یہ اس کی خاص کرم نوازی اور مہربانی ہے، وگرنہ آج آپ کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے گردنوں پر چھریاں چلانا پڑتی تھی، لیکن کمال مہربانی ہے مالک کی، جان کی قربانی سے مال کی قربانی میں اللہ نے اس کو منتقل فرما دیا ہے۔